السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بآواز بلند تشریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، عشاء کے بعد سے اب حضرات تشریف فرما ہے اور اس جلسے کو سماعت کر رہے ہیں۔ آپ نے تقریریں سنی، نعتیں سنی، اور ابھی آپ کو اس جلسے کے خصوصی مقرر تو میں نہیں کہوں گا، خصوصی شخصیت حضرت علامہ مفتی راجستھان حضرت علامہ مفتی شیر محمد خان صاحب کی تقریر سماعت کرنا ہے۔ اصل تقریر نہیں کی ہے، اور میں تو تقریر کرتا بھی نہیں ہوں، نہ مجھے تقریر کرنا آتا، معمولی آدمی ہوں۔ تقریر کرنا ہی علماء کا کام ہے، اسی لیے میں نے اپنی گفتگو کا کوئی موضوع نہیں بنایا، صرف 5 منٹ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ میرے پاس روزانہ تقریباً 200-500 آدمی تو آتے ملاقات کے لیے میرے گھر پہ۔ جمعرات والے دن ہزاروں آدمی آتے ہیں، اتوار کے دن ہزاروں لوگ آتے ہیں، لیکن آنے کے بعد دل یہ چاہتا ہے جلدی سے مجھ سے ملے ہو جائے۔ میں یہاں پہ آیا، آپ میرے پیچھے چل رہے ہیں، ہاتھ پیر چوم رہے ہیں، مجھے ہاتھ پیر چوم رہے ہیں اور پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ باتیں کوئی اچھی نہیں معلوم ہوتی ہیں۔ نعرے لگا رہے ہیں، نعرے کھوکھلے معلوم ہوتے ہیں۔ کیوں کھوکھلے لگتے معلوم آپ کو؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا نا، آپ کہیے گا ہاں۔ کھوکھلے اس لیے کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، پیر چوم رہے ہیں۔ میں اپنے دل میں سوچیے گا صرف کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تھی؟ عشاء کی نماز پڑھی تھی؟ میرے ہاتھ چوم لو، میرے پیر چومو، میرے آگے پیچھے نعرے لگاؤ، اچھلو کودو، عشاء کی نماز پڑھی نہیں؟ ایسے ہی چلے ہاتھ پیر چومنے، یہاں سے جاؤ گے، سو جاؤ گے، فجر کی نماز گول غائب۔ بتاؤ، اسی لیے دل نہیں چاہتا کہ لوگ میرے پاس رہیں، رکیں، جلدی آئیں، جو بات کہنا کہیں، اس کے بعد جائیں۔ کاش کہ آپ نماز پڑھ کے آئے ہوتے عشاء کی جماعت کے ساتھ، اس کے بعد میرے ہاتھوں کو چومتے، اس کے بعد میرے لیے نعرے لگاتے، اس کے بعد میرے آگے پیچھے چلتے، اور جا کر کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے، تو اس ہاتھ پہ چومنے کا مقصد ہی کچھ اور ہو جاتا، اس کا عالم ہی کچھ اور ہوتا۔ مولانا ہاشمی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ نصیحت کر دی، کیا نصیحت کروں؟ ایک کمی ہو تو اس کو رویا جائے، مفتی صاحب قبلہ، 2 کمی رویا جائے، کمیوں کے پلندہ ہم بنے ہوئے ہیں۔ نماز جو سب سے اہم چیز ہے، اپنے دل میں سوچئے گا کہ کتنے لوگ اس میں، میرا خیال جہاں تک ہوگا کہ 1/3 سے کم ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے نماز پڑھی ہوگی، اور 1/3 لوگ جو ہے 75% لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ اب جلسے میں آئے، میرے ہاتھ چومنے آئے، ٹھیک ہے، ہاتھ چوم رہے ہیں، علماء کی زیارت کریں گے، ثواب ملے گا، لیکن جو بات ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ کاش کہ آپ نماز پڑھ کے آئے ہوتے۔ جلسہ آپ نے کرایا، جلسے میں آپ آئے، تقریریں ہوئیں، سال میں پورے کوٹہ میں 10 جلسے ہو گئے، جب 20 جلسے ہوئے پورے کوٹہ میں، پورے شہر میں۔ لیکن جہاں بھی جس جگہ 10 جلسے ہوئے، 20 جلسے ہوئے، اس کے بعد جائزہ لیجئے، تجزیہ کیجئے، تو معلوم یہ ہوتا ہے، جائزہ لینے کے بعد جلسے جو 10 ہوئے، لیکن نمازی مسجد میں 10 نہیں بڑھے۔ جلسے 10 ہوئے، لیکن 10 شرابیوں نے شراب سے توبہ نہیں کی۔ جلسے سے 10 ہو گئے، 10 جواریوں نے جوئے سے توبہ نہیں کی۔ جلسے سے 10 ہو گئے، 10 ماں باپ کے نافرمان، ماں باپ کے فرما بردار نہیں بنے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے آپ جانتے ہیں؟ کہ جلسے 10 ہوئے، لیکن 10 لوگوں نے توبہ نہیں کی۔ اس کے ذمہ دار پہلے آپ ہیں، اس کے بعد ہم۔ آپ کا عجیب بات ہے، آپ پہلے ذمہ دار اس لیے کہ آپ نے جلسہ کیا، آپ نے سوچا کہ ہم جلسہ کرائیں گے، حضرت سید صاحب کو بلائیں گے، مفتی راجستھان کو بلائیں گے، خوب تقریر ہوگی، لوگ نعرے لگائیں گے، پورے شہر میں اعلان ہوگا کہ بہت اچھا جلسہ ہوا، خوب نام ہو ہمارا، سویرے خوب نام ہو گیا، آپ کا جو مقصد تھا پورا ہو گیا، نام ہو گیا، ہے نا؟ اخلاص نہیں آپ کے اندر پایا گیا۔
اور ہم بیان کرنے کے لیے بیٹھے، ہم نے یہ سوچا کہ ہم خوب اچھی تقریر کریں تاکہ لوگ خوب نعرے لگائیں اور انہیں خوب تقریر پسند آئے۔ ہم اس منبر سے نیچے اترے، ہمیں دوسرے جلسوں کی تاریخ مل جائے۔ ہم نیچے اترے، ہمیں تاریخیں مل گئی، آپ کا نام ہو گیا، ہمیں تاریخ مل گئی، مقصد جلسے کا پورا ہو گیا، ہے نا؟ تو 10 نمازی کہاں سے پڑھیں گے؟ کاش کہ آپ نے جلسہ اس لیے کرایا ہوتا کہ ہم جلسہ کرا رہے ہیں، جلسے میں علماء کو بلائیں گے اور بلانے کے بعد علماء کی باتیں سنیں گے، ہم خود بھی اس پہ عمل کریں گے اور جتنے لوگ بھی آئیں اللہ ان کو بھی توفیق دے اس پہ عمل کریں۔ اور ہم اس لیے بولتے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں، جو بھی بولیں اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جو لوگ ہماری باتیں سن رہے ہیں ان کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شاید کہ 10 نہیں 20 نمازی بڑھ جاتے، 10 جلسے ہوتے 20 نمازی بڑھتے، 10 جلسے ہوتے 50 شرابی شراب سے توبہ کرتے، 10 جلسے ہوتے 100 جواری جوئے سے توبہ کرتے، 10 جلسے ہوتے تو 200 ماں باپ کے نافرمان، ماں باپ کے فرما بردار بن جاتے۔ مسلمانوں صرف یہی آپ سے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، جو بھی کام کریں صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں۔ اور ایک بہت بڑی کمی جو آج ہمارے اندر ہے، میرے پاس لوگ آتے ہیں علماء کی شکایت کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں، پھر دو جملوں میں میری بات سن لیجئے کہ جو قوم اپنے پیشوا کا احترام کرتی ہے، اپنے پیشوا کو مانتی ہے، ان سے عقیدت رکھتی ہے، وہ بلندی کی طرف جاتی ہے، اور جو قوم اپنے پیشوا کی کمیوں کو تلاش کرتی ہے، برائی کرتی ہے، وہ پستی کی طرف جاتی ہے۔ اس بات کو دھیان رکھیے۔ میں بہت جلسوں میں بات بیان کر چکا ہوں۔ میرے بڑے ابا قطب الگرام جب علماء آتے تھے تو گوشہ نشین تھے، اپنے حجرے کے باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن علماء کو بلا لیتے تھے جس وقت بھی آتے تھے۔ اور میں نے ان کو دیکھا کبھی آئے کوئی مفتی صاحب آئے، کوئی مولانا صاحب آئے تو اپنا وہ اٹھاتے تھے، اس میں سے آج سے 25-30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 5 روپے 10 روپے 2 روپے جو بھی ہاتھ میں ان کے آیا وہ انہوں نے اسے نظر پیش کر دی۔ ایک مفتی صاحب ہے تو وہ رونے لگے، حضور یہ میرا حق ہے۔ کہا نہیں مفتی صاحب، یہ نظر ہے، رکھ لیجئے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے دے رہا ہوں۔ چلے گئے۔ میرے دماغ میں میرے ذہن میں ایک دفعہ آیا، چھوٹا تھا میں، کہ میرے بڑے ابا یہ مولانا لوگ آتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے ایک دن پوچھ لیا، ابا جان یہ مولانا لوگ آتے ہیں آپ ان کو پیسے دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے، ہم کو بھی نہیں دیتے؟ تو مسکرائے اور ہاتھ سر پہ، ہمیں 10-12 سال عمر رہی ہوگی میری، کہا سنو بیٹا میں ان کو کچھ دیتا نہیں، علماء ہیں، میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے 8-10 اسلاف اپنے بزرگوں کے نام لیے، نام تو مجھے نہیں یاد رہے لیکن اتنا دھیان ہے کہ وہ بزرگان دین یا مطلب بہت بڑے بڑے عالم اور بزرگ تھے، 8-10 نام لیے کہ فلاں بزرگ فلاں بزرگ فلاں بزرگ فلاں بزرگ۔ یہ ہمارے اسلاف اپنا صدقہ نفلی صرف علماء کو ہی دیا کرتے تھے، تو میں اپنے اسلاف کی سنت پہ عمل کرتا ہوں۔ آپ سوچئے ایسے لوگ تھے جو اپنے بزرگوں کے طریقوں کو نہیں چھوڑتے تھے، تو ان کے نظر میں فرائض اور واجبات کی اہمیت کیا ہوگی، ہے نا؟ تو ہمارے بزرگوں نے علماء کا احترام کیا ہے، آپ علماء کا احترام کریں۔ آپ یہ نہیں سوچیں ان کے اندر یہ کمی ہے۔ میرے یہاں مدرسے میں مولانا لوگ رہتے ہیں، میں جب نکلتا ہوں تو ان کے چہرہ دیکھتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں میں ایک عالم کی زیارت کر رہا ہوں، یہ دل میں سوچ کے ان کو دیکھ لیا، میں ثواب کا مستحق ہو گیا۔ آپ بھی کسی عالم کو، مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک عالم کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، آپ ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ ان کے اعمال، ان کی کمیاں وہ ذمہ دار ہیں، آپ یہ سوچ کے کریں گے آپ ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ یہ علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں، ان کے علم و عمل میں، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ مفتی راجستھان ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ راجستھان کے جملہ اہل سنت پہ تا دیر قائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔